السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم قاضی القضات فی الہند قائد ملت حضرت علامہ مفتی اسجد رضا خان جانشین حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ حضرت کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ عالم سنیت میں آپ کا مقام و مرتبہ روز روشن کی طرح ظاہر و باہر ہے۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کا مختصر خاکہ پیش کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کی ذات کے اور صفات کے ہر پہلو پر روشنی ڈالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی ضروری بات کہنے سے رہ جائیں تو آپ ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں۔ ایک بات یہ بھی واضح کر دیں کہ حضور اسجد رضا صاحب ویڈیو اور تصویر کے سخت مخالف ہیں، اور اس معاملے میں ان کا وہی موقف ہے جو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان اور علامہ محدث کبیر مدظ العالی کا ہے۔ حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان علیہ رحمۃ رضوان کے اکلوتے صاحبزادے اور جانشین حضرت علامہ مفتی محمد منور رضا محمد عرف اسجد رضا خان نوری دام ظلہ علینا بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں اور بہت سے دینی امور میں سرگرم رہا کرتے ہیں۔ آپ کی ولادت 14 شعبان المعظم 1390 ہجری بمطابق 1970 کو محلہ خواجہ قطب بریلی میں ہوئی۔ حضور تاج الشریعہ کے یہاں یہ آپ کی پہلی ولادت تھی۔ اہل خاندان بالخصوص حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کو بے انتہا خوشی ہوئی اور حضور مفتی اعظم ہند تشریف لائے اور اپنا لعاب دہن نو مولود کے منہ میں ڈالا، اور اسی موقع پر نو مولود کے منہ میں انگلی داخل کر کے داخل سلسلہ بھی کر لیا، اور نو مولود کا نام محمد رکھا گیا اور پکارنے کے لیے منور رضا محمد تجویز ہوا اور عرفیت محمد اسجد رضا قرار پائی، اور اسی عرفیت سے مولانا اسجد رضا صاحب معروف ہوئے اور عالم سنیت میں مشہور ہوئے۔ غالباً 2006 میں عرس رضوی امام احمد رضا کانفرنس کے موقع پر جامعۃ الاشاذ بریلی شریف میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان نے سلسلے عالیہ قادریہ رضویہ کی اجازت و خلافت عطا کی اور اپنا جانشین نامزد کیا۔ 2013 میں حضرت نے وہ تمام اجازتیں بھی تفویض کر دیں جو انہیں اپنے مشائخ بالخصوص مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان سے حاصل ہوئی تھیں۔ 2007 میں حضور اسجد رضا صاحب نے والد ماجد حضور تاج الشریعہ کی موجودگی میں مشکاۃ شریف کا جامعۃ الرضا میں تقریباً 1.25 گھنٹے درس دیا، جس کی حضور تاج الشریعہ رحمہ اللہ علیہ نے تحسین فرمائی اور حاضرین سے مبارکبادی وصول فرمائی۔ قائد ملت مولانا اسجد رضا صاحب کا عقد امین شریعت مفتی محمد سبطین رضا خان علیہ رحمۃ رضوان مفتی اعظم MP کی چھوٹی صاحبزادی سے 2 شعبان المعظم 1411 ہجری بمطابق 17 فروری 1991 میں بروز اتوار کو ہوا۔ ماشاءاللہ آپ کے 2 صاحبزادے محمد حسام احمد رضا اور محمد حمام احمد رضا اور 4 صاحبزادیاں ہیں۔ جانشین تاج الشریعہ قائد ملت علامہ اسجد رضا صاحب بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ رحمہ اللہ علیہ نے ساری روحانی امانتیں تفویض کی اور حضرت امین شریعت حضرت علامہ سبطین رضا رحمہ اللہ علیہ، امین ملت ڈاکٹر سید محمد امین میاں برکاتی سجادہ نشین خانقاہ برکات اماریرہ، جانشین فاتح بلگرام رئیس الاتقیاء مولانا سید اویس مصطفیٰ واسطی قادری سجادہ نشین خانقاہ عالیہ بلگرام اردوی نے بھی اجازت و خلافت اور اوراد و وظائف اور اعمال و اشغال میں مجاز و معزون کیا۔ حضرت علامہ اسجد رضا صاحب حضور تاج الشریعہ رحمہ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ ہی میں ان اداروں پر رہ کر اپنی دینی خدمات انجام دے رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کے قائم کیے ہوئے آل انڈیا جماعت رضائے مصطفیٰ کے آپ قومی صدر ہیں، اور اس جماعت سے ملی، سماجی، معاشی اور آئلی مسائل وغیرہ امور انجام پاتے ہیں۔ علامہ اسجد رضا صاحب مرکزی دارالافتاء کے مہتمم بھی ہیں۔ یہاں سے ملک و بیرون ملک کے آئے ہوئے سینکڑوں سوالات کے فقہ حنفی کی روشنی میں جوابات دیتے ہیں، اور مفتیان کرام کی ایک ٹیم تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان علیہ رحمۃ رضوان اور قائد ملت مولانا اسجد رضا صاحب کی نگرانی میں فتاوی تحریر کرتی رہی ہے۔ اردو، عربی، فارسی، ہندی، انگریزی زبان میں فتاوے جاری کیے جاتے رہے ہیں۔ رؤیت ہلال کے حوالے سے، رؤیت ہلال کے تعلق سے مرکزی دارالقضاء میں امور انجام پاتے ہیں اور مقدمے وغیرہ فیصل ہوتے ہیں۔ علامہ اسجد رضا صاحب اس کے ناظم اعلیٰ ہیں۔
شریک کونسل آف انڈیا اس ادارے کے تحت جدید مسائل جن کا حل صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، ملک و بیرون ملک کے فقہاء یکجا ہو کر حل کرتے ہیں۔ اب تک 27 جدید مسائل اس کے تحت فیصل ہو چکے ہیں۔ یہ کونسل ہر سال ایک مرتبہ سیمینار کا انعقاد کرتی ہے۔ آپ اس کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ حکومت اتر پردیش سے منظور شدہ اعلیٰ درجے کا ادارہ مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا ہے۔ فی الحال اس ادارے میں کئی ہزار طلباء زیر تعلیم ہیں اور تقریباً سینکڑوں اسٹاف ہیں۔ ہر سال یہاں سینکڑوں طلباء علمی تشنگی سے فارغ ہوتے ہیں۔ یہ ادارہ عصریات و دینیات دونوں کی تعلیم دیتا ہے۔ ادارے کا جامعہ ازہر قاہرہ مصر اور NIOS سے معادلہ ہے، جس کی وجہ سے اس ادارے کو غیر معمولی شہرت حاصل ہے۔ علامہ اجد رضا مدظ العالی اس کے ناظم اعلیٰ اور محتمم ہیں۔ امام احمد رضا ٹرسٹ کے آپ چیئرمین ہیں۔ اس کے تحت بے شمار قومی و ملی مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس کے منصوبہ جات میں بہت سے فلاحی کام شامل ہیں۔ بعض منصوبے عملی جامہ پہن چکے ہیں اور بعض انتظار میں ہیں۔ یہ مختصر سی روداد قائد ملت کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ مزید ہم کسی اور ویڈیو میں آپ کے حوالے سے ضرور عرض کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت قائد ملت کو عمر خضر عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔